بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے میں گھر گھر میں فساد، میاں بیوی کی لڑائی، باپ بیٹے کی لڑائی، جھگڑوں کی بنیاد پر گھر ایک عذاب بنا ہوا ہے اور ہر بندہ پریشان ہے، اور اس کا بھی آخر کوئی حل ہوگا، کوئی شریعت نے اس کا حل بتایا ہوگا۔ پہلی بنیادی وجہ تو یہ سمجھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جہالت کا یہ عالم ہے کہ بیوی کو پتہ نہیں کہ خاوند کے کیا حقوق ہیں، اور خاوند کو پتہ نہیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ ہر بندے کے ہاتھ میں، بیوی کے ہاتھ میں اپنا ڈنڈا لیا ہوا ہے، اور خاوند کے ہاتھ میں اپنا ڈنڈا لیا ہوا ہے، اور بیوی جو ہے وہ خاوند پر رعب جمانا چاہتی ہے، اور خاوند جو ہے وہ بیوی پر رعب جمانا چاہتا ہے۔ تو ایک عجیب سی کیفیت ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج ہمارے گھر عذاب بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں دن کو مزدوری کرتا ہے خاوند، گھر واپس آتا ہے، نہ اس کو گھر میں رات کو آرام سے چین سے نیند آتی ہے، نہ گھر میں سکھ اور نہ باہر سکھ ہے، نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا ہمیں حقوق پتہ نہیں ہے کہ حقوق کس کے کتنے ہیں، بیوی کے کیا حق ہے، خاوند کے کیا حق ہے۔ بیوی خاوند کا احترام نہیں کرتی۔ یاد رکھو، عورت کو چاہیے کہ اس کا خاوند آئے، اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے اور خاوند کو چاہیے کہ باہر جتنی بھی مشکلات جھیلے، باہر جتنی بھی پریشانیاں اٹھائے، لیکن جب گھر کے دروازے چوکھٹ سے داخل ہو تو مسکراتا ہوا جائے، تاکہ بیوی جو ہے وہ پریشان نہ ہو، تاکہ گھر میں پریشانی کا عالم نہ ہو، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر جاتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد مسکراتے تھے، تاکہ بیوی پر ایسی بات نہ شائع ہو کہ آج ایک مرتبہ زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال عرض کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس باہر گئے اور پھر واپس آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تفسیر میں جاؤں۔ تو ایک صحابیہ ہے، گھر میں ہے، اور ان کا خاوند کاروبار کے لیے اپنے گھر سے جانا چاہ رہا ہے۔ تو خاوند جب جانے لگا تو بیوی نے کہہ دیا کہ میرے سرتاج مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ تو خاوند نے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اس دہلیز سے، یعنی اس دروازے کی چوکھٹ سے باہر قدم نہ رکھنا میری اجازت کے بغیر، میرے آنے کے بغیر۔ اب وہ تو چلا گیا، اس دور میں کوئی ٹیلی فون کا زمانہ تو نہیں تھا، کوئی موبائلوں کا زمانہ نہیں تھا، تو اس دور میں تو جو بندہ چلا جاتا تو وہ تو صحابی چلے تھے اپنے کاروبار کے لیے۔ 3-4 دن کے بعد ان کے بھائیوں نے اس کو ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ہماری بہن کو اطلاع کر دو کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، آپ کے والد صاحب بیمار ہیں، اگر والد صاحب کی تیمارداری کرنی ہے، بیمار پرسی کرنی ہے، تو پھر آپ آ جائیں اور اپنے والد صاحب کی بیمار پرسی کریں۔ تو وہ صحابیہ فرماتی ہے، اس خاتون نے عرض کیا کہ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے کہ اس کا خاوند، وہ کہتی ہے گھر پہ نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو میں بیمار پرسی کے لیے آ جاؤں گی۔ آدھی رات کا وقت ہے، بھائیوں نے پھر بھیجا ایک بندے کو، جاؤ جا کر میری بہن کو کہہ دو کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے، زبان بند ہو چکی ہے، بول چال بند ہو چکی ہے، اگر آخری ملاقات کرنی ہے والد صاحب سے تو آ جائیں۔ اس خاتون نے، اللہ کی بندی نے، پھر وہی جواب دیا کہ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے کہ اس کا خاوند گھر پہ موجود نہیں ہے، خاوند آئے گا تو میں آ جاؤں گی۔ اب آدھی رات کے بعد تہجد کا وقت آیا اور انہوں نے ایک بندے کو بھیجا، جاؤ جا کر ہماری بہن کو اطلاع کر دو کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں، دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اگر جنازے پہ آنا ہے تو آ جاؤ۔ جب وہاں جا کر اس سری کے وقت دستک دیتا ہے ایک بندہ، اندر سے وہ خاتون بولتی ہے کون؟ فرمایا کہ تیرے بھائیوں نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر ہماری بہن کو اطلاع کر دو کہ تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تمہارے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے،
اگر جنازے پہ منہ دیکھنا ہے، جنازے پہ آنا ہے تو آ جاؤ۔ بہن اب اندازہ لگاؤ کہ عورت ذات ہے، اب عورت ذات اکیلی اپنے گھر میں رہتی ہو اور اس کو اچانک رات کو پتہ چلے کہ تیرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے دل سے کیا گزری ہوگی؟ لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھی، اس کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، اور وہ صحابیہ کہتی ہے میرے بھائی تو میرا دینی بھائی ہے، میرے ساتھ ایک نیکی کر دے۔ فرمایا کیا نیکی؟ فرمایا خاوند تو میرا گھر پہ نہیں ہے، میں اس کے بغیر جا بھی نہیں سکتی ہوں، لیکن ایک ذریعہ مجھے نظر آتا ہے، تو میرا سوال لے جا کر مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے، اس کا خاوند گھر پہ موجود نہیں ہے، اور اس کا خاوند کہہ کر گیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر اس دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اب اس کا خاوند گھر پہ موجود نہیں ہے، تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کا والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ باپ کے جنازے پہ جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ اس نے کہا یہ میری بہن یہ کام تمہیں کر دیتا ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور اتنے میں وہ آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون عرض کرتی ہے، ایک خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اس کا والد کا انتقال ہو گیا اور اس کا خاوند گھر پہ موجود نہیں ہے، اور اس کا خاوند کہہ کر گیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر اس دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنا، یا رسول اس کے والد کا انتقال ہو گیا، آیا یہ خاتون اپنے باپ کے جنازے پہ جا سکتی یا نہیں جا سکتی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو میری طرف سے سلام عرض کرنا اس استقامت پر، اور اسے کہہ دینا کہ جس کا خاوند اجازت نہیں دے کے گیا ہے، میں محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا، میں پیغمبر بھی اجازت نہیں دے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ شخص واپس آیا اور اس نے آ کر سوال کا جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا خاوند اجازت نہیں دے کے گیا، میں محمد بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا میرے بھائی ایک کام میرے ساتھ اور نیکی کر دیں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا میرے بھائیوں کی جا کر منت کر دو، اس کو کہہ دو کہ اس کا خاوند گھر پہ موجود نہیں ہے، اور میری طرف سے یہ منت کر دینا اور کہنا ناراض نہ ہونا، ایک نیکی میرے بھائی میرے ساتھ کر دو کہ میرے باپ کا جنازہ جب تیار کرو گے، کفن پہنا دو گے، جنازہ گاہ کی طرف لے کر جب چلو گے تو بجائے اس راستے کے اس راستے پہ لے آنا، میرے دروازے کی چوکھٹ پر میرے باپ کا جنازہ رکھنا، اور میں اپنے آخری دیدار اپنے والد صاحب کے چہرے کا کر لوں گی، میں اپنے باپ کا دیدار کر لوں گی۔ اور ان صحابہ بھی تو صحابہ تھے، آج کا زمانہ ہوتا تو بہن کو کتنے دھکے لگ جاتے، کتنے ڈنڈے اٹھا کر بھائی آ جاتے کہ ہماری گستاخی کر دی، ہمارے باپ کے جنازے کو اپنی چوکھٹ پہ لاتی ہیں، اور ہم آج کے بعد آپ سے کوئی دعا سلام نہیں رکھیں گے۔ لیکن وہ پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کہا اپنی بہن کو جا کر پیغام دے دو، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ شریعت کا تم نے اتنا پاس رکھا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنے باپ کا جنازہ اٹھا کر تیری چوکھٹ پہ لائیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ باپ کا جنازہ بیٹوں نے اٹھایا اور بہن کے دروازے پہ لائے، اور بہن کے دروازے پہ جنازہ رکھا باپ کا، اور بیٹی نے دیدار کیا اور وہاں سے جنازہ اٹھا کر قبرستان لے کر گئے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، اگر عورت کو چاہیے اپنے خامن کی بات کو مانے، عورت کو چاہیے اپنے خامن کا احترام کرے، تاکہ یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر